میں نے اپنا پیار تو حاصل کر لیا مگر والدین کھو دیے۔ جب میں نے میٹرک پاس کیا، والد صاحب نے مجھے آگے پڑھانے سے انکار کر دیا۔ بہت روئی مگر کسی پر میرے رونے دھونے کا اثر نہ ہوا۔ ارم میرے ساتھ بچپن سے پڑھتی رہی تھی۔ اس نے بھی میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ اس کے والدین روشن خیال تھے۔ وہ بیٹیوں کی تعلیم کے مخالف نہ تھے۔ لہٰذا اس نے کالج میں داخلہ لینے کے لیے فارم منگوایا اور جب وہ فارم بھرنے لگی تو میرے پاس آئی۔ پوچھا کہ تم نے فارم بھر لیا ہے تو چلو ہم ساتھ جمع کروا دیتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ والد صاحب نے مجھے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت نہیں دی۔ بولی ایسا کیوں؟ کل فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے، چلو میں انکل سے بات کرتی ہوں۔ ہرگز ان سے بات مت کرنا، میں نے ارم کو روکا۔ جانتی ہو وہ کتنے ضدی ہیں، وہ نہیں مانیں گے، الٹا تمہیں نہ ڈانٹ دیں۔ اس نے کہا، ایسا نہیں ہوگا، میں انکل کو بچپن سے جانتی ہوں، وہ اوپر سے سخت مزاج لگتے ہیں مگر دل کے نرم ہیں، ابھی تم دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ بغیر میرے روکنے کے وہ ابو کے کمرے میں چلی گئی اور میرے داخلے کی بات کی۔ والد صاحب نے انکار کر دیا، بولے بیٹی ضد نہ کرو، میں رابعہ کو اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے دادا نے منع کیا ہے، اپنے والد کے حکم عدولی کیوں کروں؟ بولی انکل آپ مان جائیں، دادا جان کو میں خود جا کر منا لوں گی۔ جب والد نے پھر بھی حامی نہ بھری تو اس نے روتے ہوئے اپنا فارم ان کی میز پر رکھ دیا۔ بولی میں پھاڑ دوں گی تو گستاخی ہوگی، آپ خود ہی اسے پھاڑ دیجئے۔ اگر رابعہ نہیں پڑھے گی تو میں بھی نہیں پڑھ سکوں گی۔ میرے ابو نے یہی شرط رکھی ہے کہ رابعہ کالج میں داخلہ لے تبھی تم بھی لینا، کیونکہ ہم پہلی جماعت سے اکٹھے گئے ہیں، کالج بھی اکٹھے جائیں گے، ورنہ وہ مجھے اکیلی کالج نہیں بھیج سکتے۔ اسے زاروں کتار روتے دیکھ کر نہ جانے والد صاحب کا دل کیسے پگھل گیا کہ داخلے کا فارم میز سے اٹھا کر اسے دے دیا اور کہا میں جا کر دوسرا فارم لے آتا ہوں، کل تم اسے ساتھ لے جانا اور دونوں اپنا فارم جمع کروا دینا۔ یہ سن کر وہ خوشی سے کھل اٹھی، دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے گلے سے لگ گئی۔ بولی چلو بھائی اب تیاری کر لو، کل ہم دونوں فارم جمع کرانے کالج جائیں گے۔ میں نے کہا تھا نا کہ انکل میری بات نہیں ٹالیں گے، وہ بات جو تم نہیں منوا سکی میں نے منوا لی، اب کھلاؤ مجھے مٹھائی۔ یوں ارم کے آنسوؤں نے میری کامیابی کا رستہ ہموار کیا اور اس کی جرت نے مجھ پر تعلیم کے دروازے کھول دیے۔ ہمارا داخلہ ہو گیا اور ہم نے مضامین بھی ایک جیسے لیے۔ کالج جا کر میں بہت خوش تھی۔ کالج کی زندگی کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ ارم مجھ سے زیادہ خوش تھی کہ ہمارا ساتھ نہیں چھوٹا۔ اب ہم روز اکٹھے جاتی اور اکٹھے آتی تھیں، رستے بھر باتیں کرتے جاتے۔ کتنے خوبصورت دن تھے وہ بھی۔ 2 سال بخیریت اور خوشی خوشی گزر گئے۔ ہم نے انٹر کا امتحان دیا اور بہت اچھے نمبر لیے، مگر تیسرے سال ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہم دونوں سہیلیوں کو آپس میں جدا کر دیا۔ ہمارے کالج کے پاس ایک دکان تھی جہاں چاٹ بکتی تھی۔ اکثر لڑکیاں وہاں سے چاٹ منگوا کر کھاتی تھیں، کچھ پیک کروا کر گھر لے جاتی تھی۔ ہم دونوں بھی کالج سے چھٹی کے بعد وہاں سے کبھی چھولے کبھی دہی بڑے پیک کروا لیتی، وہ اپنی بہن کے لیے اور میں اپنی بہن کے لیے، کیونکہ دونوں ہی فرمائش کرتی تھی کہ ضرور لانا۔ ایک دن اس دکان پر ایک خوبصورت نوجوان بھی چیزیں پیک کروا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں اس کی نظروں کی ان کہی کہانی سمجھ گئی۔ دوسرے روز بھی وہ اسی وقت وہاں موجود تھا۔ اس روز ارم کا موڈ کچھ خریدنے کا نہ تھا، لیکن میں نے اصرار کر کے لے گئی اور جھولے پیک کروائے۔ وہ نوجوان مجھے بار بار دیکھ رہا تھا۔ پھر تو یہ معمول بن گیا کہ میں روز کچھ نہ کچھ پیک کروانے لگی اور وہ بھی مقررہ وقت پر وہاں موجود ہوتا۔ بہت جلد ارم کا اندازہ ہو گیا کہ وہ نوجوان میرے لیے اور میں اس کے لیے اس دکان پر جاتی ہوں۔ اسے یہ بات اچھی نہ لگی، مجھے سمجھانے لگی کہ تم یہاں مت آیا کرو، کبھی کبھار ایسی چیز لینا اچھا لگتا ہے، مگر اسے روز کا معمول مت بناؤ۔ میں کہاں ماننے والی تھی؟ اس نوجوان کی جادو اثر نگاہیں مجھ پر سحر کر گئی تھیں اور میں اب اس کے دیدار کے بہانے ڈھونڈنے لگی تھی۔ ارم مجھے بے بسی سے ٹکنے پر مجبور تھی۔ پہلے کچھ دن تو اس نے برداشت کیا، سمجھاتی رہی کہ بات آگے بڑھنے سے پہلے قدم پیچھے ہٹا لو ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گی، اس دکان پر جانا چھوڑ دو ورنہ میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گی، مگر مجھے اس کا سمجھانا زہر لگنے لگا۔ ایک دن جھنجھلا کر کہہ دیا، میں کوئی جرم نہیں کر رہی، اگر تم اسے جرم سمجھتی ہو تو بلا شبہ مجھے چھوڑ دو، میں اکیلی کالج سے گھر چلی جایا کروں گی، میں تمہاری سوچ کی غلام نہیں ہوں۔ وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ کافی دنوں تک اس نے میرا ساتھ دیا، مگر میں اس سے بات نہ کرتی، نہ کالج میں گفتگو کرتی۔ ارم نے میرے گھر آنا بھی چھوڑ دیا۔ مجھ پر اس کی خاموشی کا کوئی اثر نہ ہوا۔
میں کہتی تھی میری اپنی زندگی ہے اور تمہاری اپنی، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ مجھ سے چھوٹی باتوں پر ٹوکو، مجھے میری مرضی اور خوشی سے جینے دو۔ بالآخر ہمارے درمیان اتنا تناؤ بڑھ گیا کہ دوستی ٹوٹ گئی اور ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ اب ہم 4th ایئر میں تھے۔ وہ اپنے گھر سے اکیلی جاتی تو میں دیر سے تیار ہونے کا بہانہ کرتی اور بعد میں نکلتی، آگے جا کر اس نوجوان کے ہم رقب ہو جاتی جو ایک خاص مقام پر میرا منتظر ہوتا تھا۔ اس کا نام یوسف تھا اور ہماری ملاقاتیں باقاعدگی سے ہونے لگی تھی۔ ارم کا کانٹا درمیان سے نکل چکا تھا۔ مجھ سے دوستی توڑنے کا یقیناً اسے بہت دکھ تھا، لیکن کیا ہو سکتا تھا؟ اب ہمارے خیالات اور راستے الگ ہو چکے تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ یوسف جیسے خوبصورت نوجوان کو پا کر میں نے سب کچھ پا لیا ہے، اور ارم بے وقوف ہے، اسے دلوں کے حال کا کیا پتا۔ جن دنوں ہمارے 4th ایئر کے پیپرز ہو رہے تھے، خالہ اپنے بیٹے کا میرے لیے رشتہ لے آئیں جس کا نام زین تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ والدین کی آرزو تھی کہ میرا رشتہ زین سے ہو جائے۔ ان کی امید برائی اور انہوں نے خالہ کو ہاں کر دی۔ شادی سالانہ امتحان کے بعد ہونا قرار پائی۔ میں نے یہ بات سنی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ مجھے صرف اور صرف یوسف سے شادی کرنی تھی۔ میں نے اس سے رابطہ کیا اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ یہ سن کر اداس ہو گیا۔ تم اپنے والدین کو کیوں نہیں بھیج دیتے؟ تم میں کوئی کمی نہیں؟ جب وہ میری مرضی پوچھیں گے میں تمہارا نام لوں گی اور زین سے شادی سے انکار کر دوں گی۔ غرض میرے اکسانے پر اس نے اپنی ماں سے بات کی۔ پہلے تو وہ نہ مانی کیونکہ وہ اپنی بھانجی سے یوسف کی بات طے کر چکی تھیں، مگر جب یوسف نے بہت دباؤ ڈالا تو وہ ہمارے رشتے کے لیے آئیں۔ ادھر امی ابو خالہ کو زبان دے چکے تھے۔ انہوں نے یوسف کی والدہ سے معذرت کر لی اور کہا، آپ کو ہم نہیں جانتے، ہم انجانوں میں رشتہ نہیں کرتے۔ ہماری بچی کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور لڑکا اعلیٰ افسر ہے، ہمارا قریبی عزیز ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ دوبارہ اس گھر میں مت آئیے گا۔ یوسف کے والدین نے خجالت محسوس کی اور جا کر بیٹے کو لان تان کی۔ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، بھلا کوئی انجانوں کو بیٹی دیتا ہے؟ تم کم عقل ہو، تمہاری محبت میں ہمیں ذلیل ہونا پڑا۔ خبردار، آئندہ اس لڑکی کا نام مت لینا۔ ادھر ابو امی پر خفا ہو گئے کہ یہ کون لوگ تھے اور کیوں اس طرح منہ اٹھا کر ہمارے گھر آ گئے۔ والدہ بیچاری کیا جواب دیتی؟ وہ مجھ پر خفا ہو گئیں۔ یہ سب تیری کرستانی ہے جو یہ لوگ بلا تعارف ہمارے گھر گھسائے۔ خبردار، آئندہ نہ آئیں ورنہ تمہارے بابا ان کا برا حشر کر دیں گے اور تمہارا بھی۔ میں چپ چاپ سنتی رہی، مگر دل میں ٹھان لیا کہ جو یہ چاہیں کر لیں، شادی میں یوسف سے ہی کروں گی۔ رزلٹ آتے ہی گھر والوں نے میری شادی کی تاریخ رکھ دی۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ ارم کو بتایا اور کہا کہ میری مدد کرو۔ اس نے کہا صبر کرو ورنہ بھاگ کر یوسف سے شادی کر لو۔ اس نے ویسے ہی طنزیہ کہا تھا، مگر میں نے بات گرہ میں باندھ لی۔ ادھر یوسف فون کر کے کہتا رہا کہ کسی اور سے شادی مت کرنا ورنہ ہم دونوں تمام عمر ناخوش رہیں گے۔ ایک بار پھر والدہ سے منت کی کہ مجھے زین سے شادی پر مجبور نہ کریں، مجھے یوسف سے شادی کرنی ہے۔ والدہ نے جواب دیا، تمہاری شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، کارڈ چھپنے جا چکے ہیں، کچھ ہوش کے نخون لو۔ آئندہ ایسی بات منہ سے مت نکالنا، اگر تمہارے بابا کو خبر ہو گئی تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے اور خود بھی مر جائیں گے۔ یوسف نے ایک لڑکی کو میرے گھر بھیجا جو میری کالج کی سہیلی بن کر آئی اور اس کا پیغام دیا کہ زین سے شادی مت کرنا ورنہ مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ غیر سے نکل آؤ، ہم شادی کر لیتے ہیں، بعد میں والدین مان جائیں گے۔ اب اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ آخر جذبات کی جیت ہوئی اور عقل نے ہار مان لی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے میں گھر سے نکل پڑی۔ یوسف گلی کے موڑ پر میرا منتظر تھا۔ وہ مجھے گجرانوالہ لے آیا اور اپنے دوست کے پاس ٹھہر گئے۔ اگلے دن ایک کرائے کا مکان لے لیا اور ہم وہاں چلے گئے۔ کورٹ میرج کر کے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ شادی کے 2 سال تک ہم دونوں اپنے والدین سے نہیں ملے۔ جب میرا پہلا بیٹا ہوا تو اس کے دادا دادی کو اطلاع ہوئی اور ہم سے ملنے آ گئے۔ انہوں نے مجھے اپنی بہو تسلیم کر لیا، مگر میرے ماں باپ مجھ سے راضی نہ ہوئے۔ کئی بار میرے سسر اور جیٹھ شہر کے معزز لوگوں کو لے کر میرے والدین کے پاس گئے، مگر والد صاحب نے کہا، میں ربیہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، میرے لیے وہ مر چکی ہے، اب دوبارہ مت آئیے گا۔ کیونکہ میری شادی کے کارڈ بھی چھپ چکے تھے، والد صاحب کی بے عزتی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے معاف نہ کیا اور والدہ سے کہا، اگر تم ربیہ سے ملی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔
यूं ममता के मारे मेरी माँ मुझसे मिलने से बाज रही। वक्त गुजरता रहा, मैं 4 बच्चों की माँ बन गई, अपनी जिंदगी में रच बस गई। वालिदैन के लिए दुआ करती थी कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे और उनके दिल में मेरे लिए नरमी डाल दे, मगर हमारा मेल ना हो सका। वालिद वफात पा गए, फिर वालिदा भी। उनके बाद भी भाई ने मुझे घर ना आने दिया। यूं मैंने अपना प्यार तो हासिल कर लिया, मगर वालिदैन खो दिए। आज मेरा ससुराल तो है, मगर मैका नहीं, जबकि लड़की मैके के बगैर अधूरी होती है, जैसे वो ससुराल के बगैर बेरौनक घर की मालकिन होती है। दुआ है अल्लाह किसी लड़की को उसके मैके से जुदा ना करे और ना उसे ससुराल की मोहब्बत से महरूम रखे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।